اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عام آدمی۔ اس ملک میں سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا چور عام آدمی ہے۔ یہ جو عام آدمی ہے اس کی جمع عوام ہے اور واحد اس کی عام آدمی ہے۔ یہ عام آدمی انتہائی بے شرم، بے حیا، ڈھیٹ اور بددیانت ہے۔ یہ عام آدمی سیاست میں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، نہ ہی یہ بیوروکریٹ ہے اور نہ ہی یہ حکومت میں ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا فرعون یہی ہے۔ یہ اپنے جو جیسے دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ پھل بیچتا ہے تو وہ جان بوجھ کر گندے پھل جو ہے وہ تھیلے میں ڈالتا ہے۔ اب یہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو پیدل چلنے والوں اور گاڑی چلانے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بنتا ہے۔ یہ ویگن اور بس چلاتا ہے تو ہلاکت کا پیغام بن کر چلاتا ہے، اور لوگ اس کے خوف سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر، ٹرالی اور ڈمپر چلاتا ہے تو موت کا فرشتہ بن جاتا ہے۔ ٹریکٹر، ٹرالی اور ڈمپر جو ہے بغیر کسی شک و شبے کے سینکڑوں گاڑیوں اور ہزاروں انسانوں کو کچل چکے ہیں۔ اب یہی عام آدمی جب سرکاری دفتر میں کلرک بن کر بیٹھتا ہے تو سانپ کی طرح پھنکارتا ہے اور بچھو کی طرح ڈستا ہے۔ یہ دفتر سے نماز کے لیے جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ اب شاعر انتظار کر کے نامراد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ڈاکخانے چلے جائیں، بورڈ لگا ہوگا 1:30 نماز کا وقفہ ہے، اور یہ وقفہ کب ختم ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ عام آدمی دکاندار ہے تو گاہکوں کو اپنا غلام اور خود کو آقا سمجھتا ہے۔ صبح جوتے خرید کر شام کو واپس کرنے جائیے، نہیں لے گا۔ واپس کرنا تو دور کی بات ہے، تبدیل تک نہیں کرے گا۔ اس کا گاہک بھی عام آدمی ہے اور وہ دکاندار سے بھی زیادہ فریبی ہے۔ چیز کو اچھی خاصی استعمال کر کے واپس یا تبدیل کرنے آ جائے گا۔ یہ عام آدمی جو ہے گھر کا کوڑا گلی میں پھینکتا ہے۔ یہ 2 کروڑ مکان کی تعمیر پر لگا دیتا ہے، مگر 5,000 کی پجڑی گھر کے سامنے ٹوٹی ہوئی سڑک پر نہیں ڈلوا سکتا۔ یہ عام آدمی گھر بناتا ہے تو گلی کا کچھ حصہ گھر میں شامل کر لیتا ہے۔ دکان ڈالتا ہے تو نہ صرف فٹ پاتھ بلکہ آدھی سڑک پر اپنا سامان رکھتا ہے۔ یہ عام آدمی ناجائز تجاوزات کی شکل میں جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا حساب لگائیے تو حکمرانوں کی مبینہ چوری سے 1000 گنا بڑی چوری ثابت ہوگی۔ یہ عام آدمی گیس کے محکمے میں ملازم لگتا ہے تو رشوت دے کر ناجائز چوری چھپے گیس کنیکشن دیتا ہے۔ بجلی کے محکمے میں جائے تو گھر بیٹھ کر میٹر ریڈنگ کرتا ہے۔ ٹیلی فون آپریٹر لگے تو فون ہی نہیں اٹھاتا۔ آزما لیجئے، آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے مگر آپریٹر آپ کی کال نہیں اٹھائے گا۔ یہ عام آدمی ہی ہے جس نے سیاستدانوں کی عادتیں بگاڑی ہیں۔ یہ خوشی سے ان کے سیاستدانوں کی، ان کے بچوں کی، ان کے خاندانوں کی غلامی کرتا ہے۔ یہ ساری زندگی ان کے جلسوں میں دریاں بچھاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، ان کی گاڑیوں کے ساتھ دوڑتا ہے، ان کی حمایت میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جھگڑتا ہے، یہاں تک کہ تعلقات توڑ دیتا ہے، مگر اپنی اور اپنے کنبے کی حالت زار پر رحم کرتا ہے، نہ سیاستدانوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے۔ آپ مظلوم و مقتول کے جو عمر رسیدہ بے بس ماں باپ کی حالت پہ غور کیجیے۔ تصور کیجیے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی۔ ان کی باقی ماندہ زندگی ان کے لیے سزا سے کم نہیں ہے۔ یہ عام آدمی اپنے جیسے عام آدمیوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرے گا تو لڑکی والوں سے جہیز مانگے گا، بیٹی کی شادی کرے تو اس کو حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ نندوں ساس کو چلتا کرے یا ان کے اختیارات چھین لے۔ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو مولوی صاحب کو اپنا ملازم سمجھتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو کم تولتا ہے۔ کسی کے گھر میں ملازم ہو تو مالک کے ساتھ مخلص نہیں۔ کسی کو اپنا ملازم رکھے تو اس کے کھانے پینے اور لباس کا خیال نہیں رکھتا۔ پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ کر خوار و ذبح حال ہوتا ہے، مگر گھر میں بیٹھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ عام آدمی جو چاہتا ہے کہ سیاسی لیڈر سب کے ساتھ جو ہیں وہ راتوں رات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں۔ رات دن ان پر تنقید کرتا ہے۔ اسے پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی رائے راست پر ہے تو صرف وہی ہے اور باقی سب کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ بہت خلوص سے کہتا اور سمجھتا ہے کہ اگر ملک اس کی تجاویز کے مطابق چلایا جائے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ جس دن یہ عام آدمی سے انسان بن گیا تو اہل سیاست سے لے کر مقتدرہ تک سب ٹھیک ہو جائیں گے
اور اس کے انسان بننے کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔